اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ. حضرت علامہ حسین رضوی کالج بامبے کی 1429 ہجری کی پہلی مجلس ہے اور صلوات پڑھے محمد وعلیہ جیسے اعلان کیا گیا تھا کہ ان مجالس کا عنوان ہے کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ اسلام ان 21st سینچری اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، ریسپانسبلٹی ہماری کیا ہے ایک 21st سینچری میں جو اسلام کا حشر ہوا ہے. قرآن کی یہ مشہور آیت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بس اسلام. یہ دین اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کو صرف اسلام پسند ہے. اللہ کو اور کوئی مذہب نہیں پسند. اگر اللہ تک پہنچنا ہے، نجات پانا ہے، تو اپنے آپ کو اسلام پہ رکھنا ہے. اس لیے کہ یہی وہ مذہب ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے فیوریٹ کہیں، پسندیدہ کہیں. اس کے علاوہ اللہ کسی اور دین کو ایکسپٹ نہیں کرتا. تو جب اللہ کا یہ پسندیدہ دین ہے، جو اللہ کا یہ پسندیدہ ریلیجن ہے، پھر یہ ریلیجن میں آج جو حالات میں یہ کیوں ہے؟ پھر یہ ریلیجن اتنا خراب کیسے ہو گیا؟ ریلیجن میں پرابلم ہے کیا وہ ان فالوورز میں پرابلم ہے؟ کس سے یہ پرابلم ہے؟ آج اسلام کا جو امیج ہے دنیا کے سامنے 21st سینچری میں، یہ کیسا امیج ہے؟ آپ بامبے میں مجھے پتا نہیں انڈیا کا کیا حال ہے. انڈیا میں بھی حالات پہلے سے بہت خراب ہو گئے، لیکن ویسٹ میں یہ ریلیجن کا امیج اتنا خراب ہوا، اتنا پامال ہوا، اتنا شیٹرڈ ہوا کہ آج کھلم کھلا میں ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں ہر سال جاتا ہوں، سال میں 2-3 ٹرپس میرے بس کے ہوتے ہیں. آئی نو، اور جو لوگ جاتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ اس وقت جو اسلام کا دنیا بھر میں امیج ہے کتنا خراب ہو چکا. آپ اسے مانے یا نہ مانے کہ آج ہم کھلم کھلا اوپن ہو کر we cannot say in the West کہ آپ مسلم، یا جو اسلام کا لباس ہے، یعنی مثال کے طور پہ چہرے پہ داڑھی، جو بھی اسلام کا ڈریس ہے آپ کو پہن کر اوپن ویسٹ میں چلے تو لوگوں کی نگاہیں آپ کے اوپر اٹھتی ہیں. امیج ٹوٹلی خراب ہو گیا. آج سے 6 مہینے پہلے کویت کے عرب ٹائمز کی فرنٹ پیج کی نیوز تھی، ہو سکتا ہے انڈیا میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ فیلڈلفیا سے ایک فلائٹ آ رہی تھی کہیں لوکل ڈیسٹینیشن کے اوپر. 6 یا 7 سٹیزن وہاں کے ایئرپورٹ پہ وہ نماز پڑھتے ہیں. سٹیزن نماز پڑھتے ہیں، وقت وہ نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں پر فریڈم آف ریلیجن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے. ایسے ملک میں جب نماز پڑھی گئی، لیگل لوگ انلیگل نہیں، سٹیزنز ہیں، بورڈنگ پاس کو کیری کرتے ہیں. جب گیٹ پہ
بیٹھ جاتے ہیں تو پائلٹ ڈینائی کرتا ہے ان کو ووٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ بیکاز دے آر مسلم. اس کے بعد کافی پرابلم ہوا, ایئر لائن کو انہوں نے سو کیا, جو بھی کیا وہ الگ بات. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز پڑھنا, عبادت کرنا, کہ جس ملک میں فریڈم آف ریلیجن ہے وہاں پہ آپ کا امیج اتنا خراب ہو گیا کہ آپ اپنی پریئر بھی نہیں کر سکتے. پھر ریزن نہیں ہو سکتا آپ نے پڑھا ہوگا, یہ 2-3 مہینے پرانی بات کر رہا ہوں. پھر وہی ریزن, ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے انگلش میں اور عربک میں. انگلش میں کوئی سلوگن تھا اور عربک میں کوئی سلوگن تھا, کسی کے اوپر نہیں تھا. جیسا ٹی شرٹ کے اوپر مختلف سلوگن لکھے ہوئے تھے, عربی میں تھا تو اس کو پھر ڈیزائن کیا ووٹ کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ ریلیجن آہستہ آہستہ آپ کا امیج کہاں جا رہا ہے. کھلم کھلا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے, یہ ٹیررسٹ ہے. کیا اسلام میں ٹیررزم ہے؟ میرا سوال آپ سے, اتنا بڑا مسئلہ میرے سامنے ہے, پہلی مجلس ہے, یہ کنٹینیو ہوگی 9 محرم تک. میں پورے وہ روٹس بتاؤں گا, روٹس, جڑیں, کہ جہاں سے اسلام کا امیج خراب ہوا. یہ لوگ کون ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے امیج کو خراب کیا؟ اسلام کو اتنا پیسفل ریلیجن ہے, پھر یہ ٹیررزم آیا کیسے؟ ایک چیز آپ سن لیں کہ اسلام میں ٹیررزم نہیں ہے. اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے, اتنا پیسفل ریلیجن ہے کہ میں پھر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو سوال کرنا ہے مجھ سے کرے, مجھے پروف کرے کہ دنیا کا کوئی ایسا ریلیجن ہے کہ جس میں اتنا پیس ہے جتنا اسلام ہے. کوئی ریلیجن نہیں ہے. دیکھیے سامنے پیش کرنا الگ بات ہے, لیکن اس کے جو بیسک, جو اس کے انسٹرکشنز ہوتے ہیں ہر مذہب کے, کوئی مجھے بتائے کہ اسلام سے زیادہ امن و امان والا مذہب کون سا ہے دنیا میں اس وقت ایگزسٹنگ ریلیجن کی بات کر رہا ہوں میں. کوئی نہیں ہے. I can challenge in Bombay کہ کوئی ایسا ریلیجن بتاؤ کہ جس میں اتنا پیس ہو جتنا اسلام میں پیس. انشاءاللہ میں یہ 9 مجالس میں آپ کو پروف کروں گا کہ ہمارا مذہب سب سے زیادہ امن و امان کا مذہب ہے. لیکن آج آپ کے اس ریلیجن کا امیج اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آپ کھلم کھلا ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے امیج کو اتنا خراب کیا, جبکہ اسلام کا پہلی بیسک چیز اسلام کی کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوتا جائے, اسلام بدنام ہوتا جائے, اور ہم اسلام کو فالو کریں جسٹ کوائٹلی, خاموشی سے. عورت, مرد, لڑکا, لڑکی, سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سب کی ریسپانسبلٹی کیا ہے کہ جسٹ وی ہیو ٹو کیپ کوائٹ جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہم کو بولنا ہے؟ اگر بولنا ہے اور نہیں بولتے تو it means you are not following the path of Islam. اس لیے کہ آپ کو پروف کرنا ہے کہ your religion is totally peaceful religion. ہمارے پاس ٹیررزم نہیں ہے, ہم کنڈم کرتے ہیں ٹیررزم کو. وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں کہ جو اس طرح بے گناہ لوگوں کو مارے, وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جو اسلام کے امیج کو ختم کرے. دوستو, کربلا کا میسیج ہی یہ ہے کہ اسلام کے امیج کو آگے بڑھاؤ, اسلام کے امیج کو پروٹیکٹ کرو. یزید نے اسلام کے امیج کو شیٹر کیا تھا, یزید نے اسلام کے امیج کو پامال کیا تھا, تو حسین نے کربلا میں قربانی دے کر اسلام کے امیج کو بچایا. سلام پڑھے محمد علیہ. ڈیٹیلز آئیں گی کہ اسلام کا امیج کیسا خراب ہو رہا تھا. تو میرا سوال آج پہلی مجلس سے صرف ہیڈ لائن دوں گا, ڈیٹیل میں کل سے جاؤں گا انشاءاللہ, کہ اسلام کے امیج کو وہ کون سی پرسنالٹیز تھی, وہ کون لوگ ہیں آج یا پرانے, کون ہے پہلا وہ شخص کون سا ہے کہ جس نے اسلام کے امیج کو خراب کیا, وہ روٹس کون سی ہے. اس لیے کہ جب اتنا خراب ہو گیا نا اسلام, تو ہم کو روٹس تک جانا ہے.
رسول نے تو یہ اسلام پیش نہیں کیا تھا. آج جو اسلام ہے رسول کا تو یہ اسلام نہیں تھا. رسول نے تو بڑا اچھا مذہب پیش کیا, اس لیے یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا رسول کوئی ایسے مذہب کو پروپوگیٹ کرے, کوئی ایسے دین کو پروپوگیٹ کرے, یا رسول کی زندگی میں کوئی ایسی بات آئی, اللہ کے رسول کی زندگی میں کئی ایکسٹریمسٹ لوگ تھے, یا انہوں نے کوئی ٹیررسٹ کو سپورٹ کیا. کہاں؟ پوری تاریخ, پوری ہسٹری پڑھوں گا انشاءاللہ 9 دن میں. دین آئی کنکلوڈ کروں گا 9 اور 8 9 اور 2 کہ اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ وہ روٹس کون سی ہیں, وہ جڑیں کون سی ہیں, کہ جن جڑوں کو ہم کو بالکل کاٹنا ہے, کاٹ کے اسلام کے امیج کو اتنا بلند کرنا ہے. دوستو 21st سینچری میں ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ 61 ہجری میں جب اسلام ختم ہو رہا تھا, اسلام کا امیج ختم ہو رہا تھا, تو اس وقت کربلا میں 72 جمع ہو کر اسلام کے امیج کو انہوں نے اتنا بلند کر دیا. لیکن اب اگر ہم صحیح شیعہ ہیں تو 21st سینچری میں جب اسلام اتنا خراب ہو گیا, نام اتنا خراب ہو گیا, تو کیا بامبے کے مومنین یا ہندوستان کے مومنین یا دنیا بھر کا شیعہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اب ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے. جب محرم کا چاند دیکھا, اتنا بڑا مجمع یا رضوی کالج میں جمع ہوا, آپ مسلسل اداکاری کر رہے, تو آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس طرح امیج کو اتنا بلند کرو کہ دنیا کو بتاؤ کہ یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام ہے. چلو پڑھے محمد ایک اور پڑھے آواز ہے بدل. امیج خراب ہوا ہے, ہماری ریسپانسبلٹی ہے. اتنا پیسفل ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹے سے واقعے سے اپنی بات کو سپورٹ کے لیے دیتا ہوں. مشہور واقعہ ہے رسول کی زندگی کا. اسلام نیا مکے میں آیا, بالکل سٹارٹ ہے. جب اسلام سٹارٹ ہوا بالکل مکے میں, رسول نے تبلیغ کرنا شروع کی, تو یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا, کافر, کہ جو اپنے آپ کو بڑے لیڈر سمجھ رہے تھے, and they were leaders actually, اپنے اپنے قبیلے کے, جتنی ٹاپ قسم کے ٹیررسٹ قوم ہیں آج, نہیں ٹاپ ٹیررسٹ جو اس وقت مکے کے ہیں نا, وہ لوگ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بچوں کو سکھایا کہ اللہ کا رسول کی طرف دیکھ کے معذلہ کہ یہ دیوانہ ہے, کہ معذلہ کریزی ہے. اس کے بعد انہوں نے عورتوں کو سکھایا کہ معذلہ اللہ کا رسول جادوگر ہے, اور بڑوں کو سکھایا کہ اللہ کا رسول معذلہ شاعر ہے. شاعر مطلب with due respect, آج کی جو شاعری ہے اہل بیت کی, اس شاعری کو ایکسپٹ کیا, ان کا بڑا مقام ہے شعراء کا. لیکن وہ جو شاعری تھی وہ الگ شاعری تھی. 3 قسم کے 3 کیٹیگری کے لوگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو اور مردوں کو. یہ جو بڑے بڑے ٹیررسٹ ہیں نا اس وقت کے, انہوں نے سکھایا, اور سکھا کے کہا کہ جب رسول گھر سے باہر نکلے اور کہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ, بچوں سے کہا کہ معذرت یہ کریزی ہیں, ان پہ پتھر ڈالو. عورتوں سے کہا کہ ان کو دور ہو جائے, عورتیں دور ہو گئے کمیونٹی کے, کیوں؟ یہ کہہ کر کہ یہ معذرت جادوگر ہے. اور بڑے جو ٹاپ کے لوگ تھے, جو پڑھے لکھے لرنر لوگ تھے, ان کو دور کیا یہ کہہ کر کہ یہ معذرت شاعر ہے. 3 قسم کے 3 طرح سے انہوں نے ایکیوز کیا, تہمت لگائی, اور رسول کو ایک پوری کمیونٹی سے الگ کر دیا. اس کا ذکر قرآن میں نور والقلم جو سورہ ہے, اس میں پورا ذکر اس میں قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیا جواب دیا. باہر میری وہ ٹاپک نہیں. جب اتنی بڑی کمیونٹی, پورے مکے کے جو لیڈرز تھے, انہوں نے جب پوری کمیونٹی کو الگ کیا, تو اللہ کا رسول بالکل اکیلا ہو گیا, صرف خاندان کے اہل بیت. اب یہ ریلیجن کو پروپوگیٹ کرنا ہے, ریلیجن کو پہنچانا ہے. کتنا پیسفل ریلیجن ہے, اب آپ سنیں. تو اب جب بات ہوئی تو رسول جب تبلیغ کرتا ہوا باہر نکلا, تاریخ کا مشہور واقعہ ہے, میں اس کو بہت شارٹ کر کے پیش کر رہا ہوں. رسول نے دیکھا کہ ایک بہت اولڈ لیڈی ہے, ضعیفہ ہے, بوڑھی عورت ہے, بازار سے سامان لے کر ساتھ چل رہی ہے بازار میں, اور اتنا سامان ہے, اتنا وزن ہے, اتنا ہیوی ہے کہ وہ اولڈ لیڈی اسے اٹھا نہیں سکتی. رسول اس کے قریب پہنچے ہیں, رسالت مآب ینگ آئے ہیں, اور اسلام آ کے 1 سال یا 2 سال ہوا ہے. قریب پہنچے
نے اس کے ساتھ چلے گئے اس کے گھر تک. گھر پہنچنے کے بعد سامان کو رکھ دیا. وہی بات. اب اس عورت نے کیا کہا؟ وہ میرا میسیج ہے آپ کو. اس عورت نے پلٹ کے رسول اللہ کو دیکھا. یہ عورت رسول کو نہیں پہچانتی تھی کہ یہ کون ہے. صرف اتنا جانتی ہے کہ بہت شریف انسان ہے, نورانی شخصیت ہے, بڑی پرسنالٹی ہے. اس نے رسول کو غور سے دیکھا. دیکھ کے کہا کہ نوجوان, اس کا یہ جملہ ہے تعریف کا کہ کہا ہے نوجوان میں بہت غریب ہوں کہ جو تو نے میری ساتھ ہیلپ کیا میں اس کی اجرت تجھے نہیں دے سکتی. یعنی اس تجھے کچھ پیسے مہنگانا نہیں دے سکتی. میرے پاس پیسے اتنے نہیں ہے کہ میں تجھے جو لگا کے تجھے ہیلپ کیا میں تجھے ہیلپ کروں پیسے دوں. لیکن بیکاز آئی ایم اولڈ اینڈ یو آر ینگ, میں سینئر لیڈی ہوں اور تم ینگ, تو میں پیسے کی جگہ پہ تمہیں ایک ایڈوائز کرتی ہوں. رسول نے کہا بول کیا کہنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے نوجوان میری ایک ایڈوائز ہے. میری ایڈوائز یہ کہ تم بڑے اچھے انسان ہو, لیکن میں نے اب عورت کے جملے سے میں نے یہ سنا ہے کہ مکے میں ایک نوجوان آیا ہے جو ایک نئے دین کو پروپوگیٹ کر رہا ہے, نئے دین کو پھیلا رہا ہے, اور اس کے دین کے پھیلانے سے وہ اسلام کو, وہ جو دین پھیلا رہا ہے نیو ریلیجن, اس کے پھیلانے سے گھر میں اختلاف ہو رہا ہے, گھر میں ڈفرینسز آ رہے ہیں, میاں بیوی میں ڈفرینسز آ رہے ہیں, ماں باپ میں اولاد میں ڈفرینسز آ رہے ہیں, اتنے ڈفرینسز پیدا ہو رہے ہیں. میری پلیز بات سن لے, میری ایڈوائز تجھے یہ ہے کہ تو اس نوجوان کی بات پر زور نہ دے, سننا اس کی نوجوان کی بات پر عمل نہ کر. جب یہ کہا تو رسول اللہ نے سر کو جھکا کے کہا کہ میں تیری اس ایڈوائز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا, قبول نہیں کر سکتا. تو اس اولڈ لیڈی نے پلٹ کے یہ کہا کہ تم تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو, پھر تم کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تو رسول نے سر کو جھکا کے کہا کہ جس نوجوان کی تم بات کر رہی ہے کہ جو نیا ریلیجن لایا ہے وہ میں ہوں. جب یہ کہا تو وہ عورت چونکی, چونک کے کہنے لگی تو نے جو یہ عمل کیا کہ میرے ریلیجن میں ہے. جو رسالہ امام نے یہ کہا کہ ریلیجن کی بیسک چیز یہ ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کرو. جب یہ کہا تو اس نے اسلام کو قبول کیا. یہاں پہ تبلیغ رسول نے کیسے کی؟ پلیز بیٹا ہو کے کیسے کی؟ جہاد کے ذریعے, ایکسٹریمسٹ بن کر, یا اپنے کیریکٹر سے اس کو اسلام میں لائے, کیسے کی؟ آپ نے ایک بات اس عورت کی غور کی پلیز. اس اولڈ لیڈی نے رسول سے کیا کہا کہ یہ ریلیجن آنے سے گھر میں ڈفرینسز پیدا ہو گئے, جبکہ مذہب پیسفل ہے, پھر یہ ڈفرینسز کیسا پیدا ہوئے؟ تو عزیزوں میں کہتا ہوں 1400 ایئرز پہلے وہ اولڈ لیڈی کا جو جواب تھا کہ گھر میں ڈفرینسز پیدا ہوئے اسلام کے آنے سے, میں کہتا ہوں کہ آج 21st سینچری میں ذرا گھر میں اسلام کو امپلیمنٹ کرو, پھر دیکھو کتنے ڈفرینسز پیدا ہو گئے. ریئل اسلام اگر آ جائے تو گھر میں ڈفرینسز پیدا نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ ریلیجن کیا ہے, اتنا پیسفل ریلیجن, اور رسول پیسفلی پیش کر رہے ہیں, لیکن آپ وہاں پہ بھی یہ امیج خراب کیسے ہو رہا ہے؟ ہم کیا کریں؟ آپ انصاف سے بتائیے کہ آج وہ چیزوں کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ جو چیزوں کو رسول نے بتایا, رسول نے کیریکٹر کے ذریعے, کردار کے ذریعے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا, لیکن آج ہمارا یاد کہ اسلام کا ٹوٹل نقشہ بدل کر 180 ڈگری پورا اسلام بدلا, اور آج کا اسلام پیش ہو رہا ہے. آپ ایمان سے بتائیے کہ کیا ہم اسلام کی بات سنتے ہیں؟ اتنا بامبے میں اتنے بڑے مومنین, اتنے لوگ ہیں, کتنا ہم نے اسلام کو پریچ کیا اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے, یا ہم نے کتنی کوشش کی اپنے بچوں کو اس قابل بنا کر کہ اسکولز میں جائے تو ایمبیسڈر بن کر جائے اسلام کے. What are we doing? کیا ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمارا اسٹیٹس بڑھتا جائے تو ہم اسلام کی بات نہیں سنتے. مولوی کی بات تو بہت بڑی بات ہے, باقی نہیں سنتے, تھوڑا اسٹیٹس بڑھ جائے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, بامبے میں تو ماشاءاللہ اتنا بڑا آدمی, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارا اسٹیٹس بڑھ جائے تو اسلام کی بات سنتے ہیں, اسلام پہ عمل کرتے ہیں. ہم سننا ہی نہیں چاہتے. اس لیے دوستو یاد رکھو, آج کسی کے پاس کیا پیسہ ہوگا, کسی کے پاس کیا پیسہ ہوگا, شداد سے زیادہ کسی کے پاس
وہ رولز کو بتاؤں گا. صرف آج میں بچوں کے ذہن روشن ہو جائے, بیدار ہو جائے, کہ آپ کبھی بھی یاد رکھو کہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے تو یہ مت سمجھو کہ تم بڑے ہو گئے. بڑا کوئی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس ہم کیا کریں, پلیز میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ 12 دن کے بعد یا 12 days کے بعد یا 40 days کے بعد یا 2 months 8 days کے بعد ہم اسلام کو کہاں پہنچا رہے ہیں, ہم اسلام کو پروپوگیٹ کیا کر رہے ہیں, ہم اسلام کو پریچ کیا کر رہے ہیں, ہم کردار رسول کو کہاں بتا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. نہیں دوستو, you have to spend time, you have to give some time. جب آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اسلام کی حالت خراب ہو رہی ہے تو کیا کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم اسلام کے لیے کچھ کریں؟ اتنا امیج اسلام کا خراب ہو گیا, اتنا اسلام کا نام خراب ہو گیا, اور ہم اگر سکون کے ساتھ اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ 21st century میں تمہاری ریسپانسبلٹی پوری ہو گئی. عورت ہو یا مرد, عورت اپنی جگہ پہ اسلام کو بچائے, مرد اپنی جگہ پر اسلام کو بچائے. یہ مت سمجھو کہ 1 گھنٹہ کسی کالج میں آ کر چلے گئے تو ہم نے مجلس پوری کر لی, ہم نے حسین کے پیغام کو جان لیا. نہیں, آج ہماری ذمہ داری بن گئی. اس لیے کہ کربلا کا پیغام یہ نہیں ہے حسین ابن علی زیارت والدہ میں, حسین کا فرزند چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. چھٹے امام نے پلیز غور سے سنیں, زیارت والدہ میں چھٹے امام نے کیا کہا کہ جو واقعہ کربلا کا کہ حسین آج کیوں آئے کہ امیج کو بچانے, نا اسلام کو بچانے کے لیے. اسلام نے اسلام کی صورت خراب کر دیا تھا یزید نے, تو اسلام کو صورت کو بگڑی ہوئی صورت تھی, جو بگڑی ہوئی صورت تھی اس صورت کو حسین نے صحیح کیا جو حسین کے ساتھ آئے. چھٹے امام زیادہ والدہ میں کہتے ہیں کہ جو سن کے خاموش رہ جائے اس پہ بھی لعنت. آپ خود انصاف سے بتائیے کہ اس وقت پوری 61 ہجری میں کہ پورے مکہ مدینہ جتنا اسلام کا پورا پیریڈ تھا, آپ کو پتہ ہے اسلام کہاں تک تھا؟ ایران کا اسلام پہنچ گیا تھا, سندھ کا اسلام آ گیا تھا, یمن کا اسلام تھا, ایجپٹ کا اسلام تھا. اتنی بڑی اسلام کی حکومت تھی, اتنی بڑی حکومت میں کیا صرف 61 لوگ تھے جو کربلا میں, جو 72 تھے جو کربلا میں جمع ہوئے؟ پورے لوگ کہاں تھے؟ اپنے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے. چھٹے امام زیارت والدہ میں کہتے ہیں کہ جو سن کے خاموش بیٹھ جائے اس پر بھی لعنت ہے. تو دوستو 21st century میں اسلام کی صورت ویسی بگڑ گئی, آج کوئی نام نہیں لیتا, آج آپ کی عزت نہیں کرتا. اسلام ٹوٹلی بالکل وہ لوگ ایلوم کر کے جا رہے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح ریلیجن کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بتائیں کہ دوستو اسلام بولیے, اسلام یہ ہے. ایسے بیٹھ کے اسلام کو پیش کریں. اگر ہم نہیں کرتے تو tomorrow you have to give answer to your imam. کل آپ کو آنسر کرنا ہے امام کو. 17 رکعت نماز 30 روزے رکھ کر ہم نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس بگڑی ہوئی صورت کو, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ راستے پہ نکل گئے, ہم آپ کریں گے کیا برابر ہو جائے راستے پہ اور راستے پہ اسلام کو پریچ کرنے جائے. نو, پہلے اسلام شروع کرو اپنے گھر سے. دعوت رشیدہ کیا ہے؟ خاندان والوں کے ساتھ اسٹارٹ کرو گھر سے. ہر گھر میں بامبے میں مثال کے طور پر 2 ملین لوگ ہیں, مثال دے رہا ہوں امام کے چاہنے والے. 2 ملین گھر میں اگر اسلام امپلیمنٹ ہوتا ہے, 2 ملین گھر میں آج امپلیمنٹ ہو رہا ہے. یہ جو بچے ہیں ان کے سامنے امپلیمنٹ کرو, ٹوٹل امپلیمنٹ کرو. پیپرز میں نیوز میں جب یہ بچے پڑھے تو ایسا نہ ہو دوستو کہ اسلام کی صورت ان کے نگاہوں میں ویسی آئے جیسے پیپر اور نیوز آپ کو دے رہی ہے. اس لیے کہ آج کل ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے, آج کل ہر چیز سامنے. تو بچوں کو وہ ریلیجن بتاؤ, بچوں کو اسلام کی ریالٹی بتاؤ, بچوں کو اسلام کی وہ حقیقی باتیں بتاؤ کہ جو صحیح معنی میں باتیں. اسلام کا امیج یہ نہیں ہے جو آج ہمارے سامنے. تو آج آپ 21st century میں اگر اسلام کو اس طرح پیش کرتے جائیں گے تو آج سے 10-12 سال کے بعد اسلام وہ ہوگا جو اہل حدیث نے پیش کیا. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, مقصد تک پہنچانا امام ہمارا کا کام ہے. سلام کرو. ایک بار پڑھنے آواز کر رہا ہے. آپ کو بتاؤں کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جتنی زندگی ملی اس کو غنیمت سمجھے. انسان مجبور ہے, پلان
1000 سال تک کرتا ہے. حقیقت میں ایک لمحے میں وہ اپنی زندگی کو ختم کر سکتا ہے. ملک الموت نے اللہ کے رسول سے یہی جملہ کہا تھا کہ انسان اتنا مجبور ہے لیکن اس کے بعد اس کا یہ عالم ہے کہ غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہا ہے. شداد کا واقعہ سنا کر ملک الموت نے کیا کہا؟ ملک الموت نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول شداد اتنا بڑا بادشاہ تھا, پوری نون ورلڈ کے اوپر اس کی حکومت تھی, اتنا پیسہ تھا, اتنے پیسے کے بعد لیکن جب اس نے جنت بنائی اور جب جنت میں داخل ہونے کا وقت آیا تو اس کا یہ آرڈر تھا کہ جنت کی اوپننگ جب کروں گا میں تو اس وقت کوئی جنت میں داخل نہ ہو, سب سے پہلے میں رہوں گا. وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر جنت کے دروازے تک پہنچا, اسے دنیا میں جنت بنائی تھی, دروازے تک پہنچا اور 2 گھوڑے کے پیر جنت کے اندر تھے, 2 پیر باہر تھے. اسے دیکھا کہ سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے. شداد نے پوچھا کہ تو ہے کون؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ میں ملک الموت ہوں. تو جب ملک الموت کا نام سنا تو شداد گھبرا گیا. گھبرا کے کہا کہ کیوں آیا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا شداد میں تیری روح لینے آیا ہوں. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ اللہ نے مجھے 3000 سال کی زندگی دی ہے اور 3000 سال تک میں زندہ رہا, مجھے اتنا پرمیشن پلیز پروسیس نے ملک الموت سے شداد نے کہا مجھے اتنا پرمیشن دے دے کہ میں اپنی جنت جو میں نے بنائی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں, میں اس کے ریبن کاٹ لوں, میں اوپننگ کر لوں, میں جنت میں چلا جاؤں. تو ملک الموت نے پلٹ کے کہا شداد یاد رکھ 3000 سال کی تجھے لائف ملنے کے بعد اب 1 سیکنڈ فریکشن آف سیکنڈ کی بھی تجھے مہلت نہیں ہوگی. تو جہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے میں وہیں تیری روح لوں گا. تو شداد نے کہا کہ میں تجھ سے بیگ کرتا ہوں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے اتنا پرمیشن دے دے کہ میں اندر چلا جاؤں. تو کہا کہ میں نہیں دے سکتا, اللہ کا حکم نہیں ہے. ملک الموت نے پلٹ کر اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ انسان سے بتائیے 3000 سال کے بعد اس میں اتنی طاقت کہ پوری دنیا میں حکومت کر رہا ہے, اتنی دولت ہے, لیکن آپ انسان سے بتائیے. وہ ملک الموت کہتا ہے کہ اللہ کے رسول انسان اتنا مجبور ہے کہ ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا, موت کو ٹال نہیں سکتا, پھر غرور کر رہا ہے, پھر تکبر کر رہا ہے. دوستو آپ انسان سے بتاؤ کہ زندگی کا بھروسہ ہے. اگر کل امام زمانہ تم سے پوچھے کہ اسلام اتنا خراب ہو گیا تھا, نام اتنا خراب ہو رہا ہے, تم کیا کرے, تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ 21 سینچری میں ہماری کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے, ہماری صرف یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم آئے اور نماز پڑھے, روزہ رکھے. بس یہ واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. نماز روزہ سب واجب ہے. جو واجب عمل ہے وہ کرتے ہوئے آپ کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہر شیعہ اپنی طریقے سے اسلام کے امیج کو اتنا روشن کرو, اسلام کے امیج کو اتنا بڑھاؤ کہ دنیا پکار کے کہے کہ جو آپ مسلمان اسلام پیش کریں وہ یہ اسلام یہ ہے. اس لیے کہ دوستو عام مسلمانوں کا اسلام کیا ہے؟ روٹ تو کر بتاؤں گا. عام مسلمانوں کا اسلام ڈریس اسلام کا نہیں چاہیے, عمل اسلام کا چاہیے, عمل چاہیے اسلام کا. ڈریس اسلام کا تو کوئی روکنا ہے, کوئی روک سکتا ہے. جو آج ظاہری طور پہ اسلام کو اپنے آپ کو اسلام کے سردار اور لیڈر سمجھ رہے ہیں, ان لوگوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا. آپ انسان کو بتائیے کہ ٹیررزم اسلام میں کہاں ہے؟ پوری رسول کی 23 ایئرس کی لائف ہے, اس میں ایک انسیڈنٹ بتا کہ رسول نے ٹیررزم کو سپورٹ کیا, جبکہ رسول نے کبھی بھی خود حملہ نہیں کیا. کوئی تاریخ سے مجھے یہ ثبوت دے کہ رسول کی زندگی سے انہوں نے اس چیز کو لے کر آج اسلام کے اوپر اسلام کا نام لے کر دنیا بھر میں حملے کر رہے ہیں. رسول کی زندگی سے بتاؤ کہ 23 ایئرس میں رسول نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے ہم سپورٹ لیں, بلکہ میں ممبر سے کہتا ہوں رسول نے وہ کام کیا کہ جو اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے, سب سے بڑے ٹیررسٹ تھے مکے کے, سب سے بڑے ٹیررسٹ. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں تاریخ کہہ رہی ہے, صحیح بخاری کہہ رہی ہے, صحیح مسلم کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. پوری اسلامی ہسٹری کی کتابوں میں آگے دیکھو, سب سے بڑے ٹیررسٹ مکے کے. جب رسول کا اتنا پیسفل ریلیجن لے کے آ رہا ہے,
جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو اس وقت نقصان پہنچایا، سب سے بڑے ٹیررسٹ کہ جنہوں نے ہر جنگ میں حصہ لیا اسلام کے خلاف، جب ان کی طاقت کم ہوئی اسلام کی طاقت بڑھی، رسول لشکر لے کر مکے میں گئے، فتح مکہ، تو آپ میسیج اور ڈاکومنٹری فلم ہے وہ ضرور دیکھیں، اس میں یہ پورا واقعہ میسیج اور ڈاکومنٹری فلم ہے، اس میں آپ ضرور دیکھیں، ایک ہسٹری ہے۔ میں پکچر دیکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں میسیج کے لیے کہہ رہا ہوں، صلی پڑھے محمد۔ اب دیکھیں وہ ڈاکومنٹری پوری اس میں ہسٹری ہے، تو اس میں جو سب سے بڑے ٹیررسٹ تھے اس وقت مکے کے، جن کی وجہ سے جناب حمزہ کی شہادت ہے، جن کی وجہ سے اسلام کے وہ تمام لوگوں کی شہادت، جناب جعفر طیار کی شہادت، کئی ایسی پرسنالٹیز کی شہادت جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا، جب ان کا وقت آیا، فتح مکہ کا وقت آیا، تو ہوا کیا؟ رسول جب پہنچے لشکر کو لے کر، تو یہ جتنے ٹیررسٹ تھے، اسلام تو اتنا امن و امان کا مذہب ہے، اتنا پیسفل ریلیجن ہے کہ جب پہنچے تو اس وقت رسول نے ان سب کی جان کو بخش دیا، مارا نہیں، قتل نہیں کیا، بخش دیا۔ یہی جملہ جناب زینب نے یزید کے دربار میں کہا تھا، جب یزید نے زبان کھولی تو علی کی بیٹی نے بھرے ہوئے دربار میں کہا کہ یزید تو کیا بولتا ہے؟ تو وہ ہے کہ جس کو تو اس کا ہوتا ہے کہ تم میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے۔ علی کی بیٹی نے بھرے ہوئے دربار میں یزید کو للکار کے کہا کہ تو میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے، تو ہمارے سامنے جواب کرتا ہے۔ رسول نے ان پورے ٹیررسٹ کو جو سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے، ان کی جان کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ صرف انہوں نے زبان کی نوک سے اسلام کو ایکسپٹ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ کہنا تھا، رسول نے سب کو معاف کر دیا۔ عزیزو، اس کلمے میں جادو ہے، اس کلمے میں وہ اثر ہے کہ دو جملے کہا تو رسول نے پوری زندگی بخشی ان کو۔ رسول تو یہ اسلام پیش کر رہا ہے کہ وہاں ٹیررزم کا تو سوال ہی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے سوال نہیں ہے۔ پھر یہ ٹیررزم کہاں سے آ گیا؟ سب سے پہلے وکٹم کون بنا ٹیررزم کا؟ اتنے بڑے فتوے سے پوچھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا وکٹم کون بنا، جس کے اوپر سب سے پہلے یہ ٹیررسٹ نے اٹیک کیا اسلام میں رہ کر؟ وہ ہم بنے۔ رسول کی آمد ہوئی، سب سے پہلے اسلام میں جب ٹیررزم کا آغاز ہوا، آج میں صرف ہیڈلائنز دے رہا ہوں، آغاز ہوا، وہ تلے فاطمہ پہ آگ لگائی۔ یہ سب سے بڑا ٹیررسٹ کا پہلا اٹیک یہ تھا کہ علی کے گلے میں رومال ڈالے گی، لیکن وہاں صبر تھا۔ اگر اس وقت سقیفہ میں جمع ہو کر مسلمان اسلام کو کا یہ حشر نہیں کرتے، جو بنیاد رکھی گئی نا، روٹس جو ہے نا، وہ سقیفہ ہے، سقیفہ ہے، سقیفہ مدینے کا وہ بدنام ترین لوکیلٹی کہ جس لوکیلٹی میں کوئی شریف انسان جاتا نہیں تھا، وہاں پہ کچھ ٹاپ براس کے لوگ بیٹھ کر انہوں نے پلاننگ کی اور اسلام کو، امیج کو وہاں سے خراب کرنا شروع کیا۔ وہ جگہ سقیفہ میں اسلام کے لیے بڑے بڑے براس، ٹاپ براس کے لوگ نہیں بیٹھتے، وی وی آئی پی اس وقت کے جو تھے نہیں بیٹھتے، یہ پورے ٹیررسٹ جمع نہیں ہوتے، تو آج اسلام کا یہ امیج نہیں ہوتا۔ میں اس کی ڈیٹیلز کل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے ٹوٹل اسلام کے امیج کو ایسے خراب کرنا شروع کیا کہ اس کے بعد پھر اسلام کا امیج بہت کم بچا۔ حسین آگے بڑھ کر حسین نے بچایا جتنا بچانا تھا، حسین نے اسلام کو بچا لیا، ورنہ اسلام ہی ختم ہو گیا، ٹوٹل ختم ہو گیا۔ اسلام نے دین، حسین نے دین کو بچا لیا بس۔
برانچز بننے لگے، جتنے ایسے لوگ تھے ایک جگہ جمع ہو گئے. عزیزو اسی لیے کہا گیا کہ مظلوم کربلا کی اصل شہادت، کربلا میں تو شہید ہو گئے لیکن اصل شہادت حسین کی سقیفہ میں ہو گئی. حسین سقیفہ میں شہید ہو گیا، حسین کے گلے میں خنجر سقیفہ میں چل گیا. اگر سقیفہ نہیں ہوتی تو کربلا کا واقعہ نہیں ہوگا. جو اصل روٹس ہیں وہ روٹس وہاں سے شروع ہوئے اور آج یہاں تک پہنچ گئے. میں ہر سینچری ہر دور کی وہ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ کل سے کہ جہاں سے اسلام کا امیج خراب ہوتا گیا. لیکن دوستو ہر دور میں ہر زمانے میں جب بھی فرعون وقت شعلہ بن کر دامن اسلام کی طرف رفتا تو امام وقت موسیٰ اسد بن کر اپنے رب کی طرف ہوتا ہے. یہ مت سمجھو کہ اس وقت بچانے والا نہیں تھا. جب یہ لوگ آگے بڑھے ہر زمانے میں ہر سینچری میں کچھ پرسنالٹیز آگے بڑھی اور انہوں نے بڑھ کے اپنی ریسپانسبلٹی سمجھی، سمجھ کر اسلام کے امیج کو بچایا. میری ریکویسٹ، میرا معروضہ میں بیک کر رہا ہوں، میری خواہش آپ سے یہ ہے کہ 21 سینچری میں بامبے کے ایسے مومنین آگے بڑھے اور بڑھ کے اس امیج کو، تو امیج آپ کے شہر میں خراب ہوا ہے، دنیا کو بتاؤ کہ تمہارا ریلیجن پیسفل ریلیجن ہے، تمہارا مذہب، تمہارا ریلیجن امن و امان کا مذہب ہے، تمہارا یہ ریلیجن نہیں ہے جو آج دنیا پیش کر رہی ہے. تم میں دنیا میں فرق ہے. ایک لائن کو ڈیوائڈ کر کے بتاؤ ہمارا اسلام یہ ہے، ان کا اسلام یہ ہے. یہ ذمہ داری ہے دوستو. یہ صرف آپ کے پروگرامنگ کے جملے نہیں ہیں دوست کہ یہ وہ سمجھے کہ میں جذبات میں آگے کرا. نو پلیز آپ بیدار ہو جائیں. اویئرنیس پیدا کرو، اویئرنیس بچوں میں اویئرنیس پیدا کرو. ٹاک ود یور چلڈرن، سٹ ود یور چلڈرن. وائف اور ہسبینڈ بیٹھو، دنیا کی ہر بات گفتگو کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ یور ریلیجن؟ وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ دنیا میں جو افیئرز ہیں اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ بیٹھ کے کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ آپ دیکھو اتنے لوگ اس طرح خراب ہو رہا ہے، اسلام کا یہ حال ہو رہی ہے. پیپرز میں یہ نیوز ہے، کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی ریلیجن ہے جس کا ہم فالو کر رہے ہیں؟ نہیں دوستو، ہمارا ریلیجن وہ تھا کہ اسلام کے نام پہ لوگ آ رہے تھے. میں نے تاریخ کا وہ واقعہ بتایا ابھی آپ کے سامنے. کردار کے ذریعے رسول نے صرف سامان کو پہنچا کر اس کو بتایا کہ دیکھو ہمارا کردار یہ ہے. دنیا مجھے کچھ کہے لیکن ریلیجن کی بات جب آتی ہے تو ہم اس طرح خدمت کر کے دنیا کی ہم اس کو مدد کرتے. کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ بچوں کو کٹا کر حسین نے دین کو بچایا. چوتھے امام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، پانچویں امام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، 11ویں امام تک. پھر امام غیبت میں گئے 260 ہجری سے آج ہم 1429 ہجری میں پہنچ گئے. 1429 ہجری یہ جو 1200 ایئرس ہے، ان 1200 ایئرس میں امیج خراب ہوتا گیا لیکن کچھ پرسنالٹیز آگے بڑھی، آگے بڑھ کر بچاتے بچاتے آج جب اس 21ویں صدی میں پہنچی تو رہبر اسلام نے اسلام کے دین کو بچا دیا. ذمہ داری ہے دوستو، یہ رسپانسبلٹی ہے ہر سیاسی. ورنہ نارمل اسلام میں رہ کر اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں نارمل طریقے سے، جیسے سب زندہ ہم بھی ہیں، جیسے سب شیعہ ہم بھی ہیں. کبھی آپ نے یہ بادر کیا کہ اتنے ہمارے مسلمان مر رہا ہے؟ کبھی ہم نے بات سوچی؟ کبھی نماز میں رات میں کبھی یہ سوچا کہ عراق میں ادھر دنیا بھر میں اگر عام کی بات نہیں بھی کرتے تو اتنا شیعہ مر رہا ہے؟ کبھی یہ فکر ہوئی کتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، بے گناہ جا رہے ہیں. What are we doing؟ ہم نے فاتحہ نہیں پڑھتے، ہمارے پاس ٹائم کا ہے ان کے بارے میں ڈسکس کرنے. جنرل بات کر رہا ہوں، ہم کیا کریں؟ میرا سوال ایک سائڈ کے محرم میں یہی ہے کہ what are we doing؟ ہم کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روڈ پہ نہیں کرنا ہے، نو. اسٹارٹ گھر سے کرو، فرینڈ سرکل میں کرو، محفلوں میں جاؤ، ڈرائنگ روم ٹاکس بناؤ، پیسفل طریقے سے ریلیجن کو بڑھاتے جاؤ. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اگر ریلیجن کی بات آئی تو کہتے ہیں یار یہ بڑے فینیٹک لوگ ہیں، ہر وقت مذہب کی بات کرتے ہیں، مولوی بن گئے ہیں. یہ باتیں جب آئے نا سامنے تو اس کو یہ جو کلچر ہوتا جا رہا ہے، ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اس کلچر کو ختم کریں. خاموشی کے ساتھ ایک میں کل بتاؤں گا آپ کو
کہ امام کو پلیز مجلس میں، کل کی مجلس از امپورٹنٹ، سیٹرڈے کی مجلس ہے اور کل بائی دا وے کل انشاءاللہ مجلس کے بعد کوسچن آنسر سیشن ہے. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز جس کو بھی لیڈیز میں جینٹس میں جس کو بھی جو بھی سوالات ہیں وہ پلیز ان رائٹنگ میں یا کہ جو مینجمنٹ انتظامیہ وہ دے دیں پلیز. ایسا نہ ہو کہ لاسٹ ٹائم کی طرح بہت پائل اپ ہو جائے اور انشاءاللہ صرف 45 منٹس آپ کو ٹائم ہے. تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا سوال ہے کل آپ کوسچن آنسر سیشن مجلس کے امیڈیٹلی 15-20 منٹس کے بعد شروع ہو جائے گا تو اس کا جواب دیا جائے گا. تو آپ سے خواہش آپ سے معلوم ہے کہ آپ جو بھی آپ کے کوسچنس ہیں وہ مینجمنٹ کو دے دیں انشاءاللہ، اس کو دیکھ لیں گا اس کے بعد جواب دیں گے. سب پڑھ لیں محمد ریلیجن کو بچانا، ریلیجن کو پروپوگیٹ کرنا، ریلیجن کی حفاظت کرنا، دس از ویری امپورٹنٹ جاب ان آور لائف. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جاب ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نارمل طریقے سے زندگی گزار کے اپنے آپ کو، اس لیے کہ دوستو یاد رکھو پلیز میری بات پر غور کرو، آخری جملے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے دوستو کہ جب انسان مذہب کے لیے کچھ کرتا ہے نا وہ فار ایور رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور اگر جو مذہب کے لیے جو ریلیجن کے لیے کچھ نہیں کرتا وہ ہمیشہ گمنامی میں چلا جائے گا. کوئی جانے گا نہیں، کوئی پہچانے گا نہیں. لیکن جو ریلیجن کے لیے آگے بڑھے تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ لائف رہے گی یہ زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی. اور کل کی مجلس میں میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ مولا کو حضرت علی کو کون سا شیعہ چاہیے، نارمل شیعہ چاہیے یا ریولیوشنری شیعہ چاہیے. کون سا شیعہ چاہیے؟ نارمل جیسا آج ہم ہیں. اگر ایسا کیا چاہیے تو وی آر اوکے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ریولیوشنری چاہیے تو کیسے چاہیے؟ میرے جملے نہیں، عامر غلامی کے جملے نہیں، انقلابی چاہیے. کیسا شیعہ چاہیے؟ ہم کو اس کی فکر نہیں کرنا پلیز آفس میں. کیا ہم کو یہ سوچنا نہیں ہے کہ ہماری آج 40 45 50 60 ایئرس کی ایج ہو گئی؟ ہم ناٹ 60 تو 60 ایئرس کی ایج ہو گئی اور ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم شیعہ تو ہیں. کبھی یہ سوچا کہ مولا کو کیسا شیعہ چاہیے، علی کو کیسا شیعہ چاہیے؟ اگر ویسا شیعہ نہیں چاہیے جیسا ہم ہیں یا دوسرا طریقے کا شیعہ چاہیے اور ہم اگر وہ فالو نہیں کر رہے تو ہم نے سوچا کہ کل ہم جواب کیا دیں گے؟ ہمارا مذہب میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک ہو گئے اور مر گئے اور علی نے کہا مجھے تو ایسا شیعہ نہیں چاہیے میں جیسا تو ہے. تو ہمارا جواب کیا ہے؟ تو کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ مولا کو شیعہ کیسا چاہیے، علی کون سے شیعہ کو پسند کرتے ہیں. میں اپنے دل سے بات نہیں، پروف دوں گا، پروف انشاءاللہ کہ کون سا شیعہ امام کو چاہیے، کون سی عورت چاہیے، کس وجہ کی عورت امام کو چاہیے. خاموش چاہیے یا بولنے والا چاہیے، ریولیوشنری چاہیے یا نارمل شیعہ چاہیے. جیسا اب آپ کو انصاف سے بتائیے، جیسا امام کو شیعہ چاہیے ویسا بننا ہے ہم کو. اگر ہم ویسا بن جائیں تو اس سے بڑی بات ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ویسی بنیں. تو کم از کم ہمارا جب ہم پاٹ پہ چل رہے ہیں تو کم از کم ہم کو یہ تو سکون ہوگا، یہ تو فیل ہوگا کہ جیسا امام جاتا ہے ویسے شیعہ ہے. اگر نارمل طریقے سے اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا تو کس کو کون لوز کر رہا ہے؟ اینڈ آف دی ڈے کون لوز کر رہا ہے؟ ہم لوز کر رہے ہیں. تو کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ شیعہ کیسا چاہیے. اس لیے کہ دوستو ہم اب وہ زمانے میں آ گئے، وہ پیریڈ میں ہم انٹر ہو گئے کہ ہمارے لاسٹ ایئر کچھ باتیں زمانے کے امام کی میں نے بتائی تھی. اس سال شاید آئی ڈونٹ نو شاید آخری مجالس میں ظہور کے بعد کی باتیں آئیں گی کہ شیعہ کیسا ہے، اسلام کا کیا امیج ہو گیا ہے، ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہے. ہو سکتا 5 محرم سے ظہور کے بعد کی بات ہے، آفٹر ظہور جو پیریڈ آئے گا 20-25-30 ایئرس کا، وہ پیریڈ میں شیعہ کیسا ہے. اگر ہم یہ جو نارمل شیعہ بنتے جا رہے ہیں، کیا ظہور کے بعد ہم بالکل اسی طرح نارمل رہے تو کیا امام ہم کو ایکسپٹ کرے گا؟ تو 21 سینچری میں اگر امام کا ظہور ہوتا ہے اور ہم نے اگر ریسپانسبلٹیز پوری نہیں کی اور اگر امام کے ظہور کے
کہ امام اس سال ہی آ جائے انشاءاللہ، آ جائے تو یہ پورے پرابلمس خود بخود سالو ہو جائے. تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ وہ ظہور کے بعد کا بڑا نازک زمانہ ہے، بہت نازک زمانہ ہے. اس زمانے میں اگر ہم رہ جائیں انشاءاللہ اور امام آ جائے اور 21 سینچری میں اگر ہم نے امام کو ویلکم کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا اور امام نے ہم کو ایکسیپٹ کر لیا تو فائن. اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہماری لائف کہاں گئی؟ ایک چیز یاد رکھیں، زمانے کا امام کے زمانے میں اگر کوئی پیدا ہو جائے اور وہ امام کے ساتھ امام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر اس کی بخشائش نہیں، لائف ختم ہے. دوستو دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ہم کو امام ایکسیپٹ کرے. امام اگر ایکسیپٹ کرے تو عبادتیں قبول، ورنہ ہم اس اسٹیج پر پہنچ گئے کہ پوری زندگی ہماری گزر گئی اور امام نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو انشاءاللہ کل سے 5 یا 6 کو ہم کو بتاؤں گا کہ وہ زمانہ اگر آ جائے اور اگر ہم امام کے حالات میں پہنچ گئے اور امام نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا تو کیا ہوگا. اسی لیے اپنے آپ کو اتنا پریپیئر کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دم ڈراسٹک چینج مت لو لائف میں. وی ڈونٹ وانٹ، اسلام بھی آپ کو نہیں کہتا کہ ڈراسٹک چینج لانے، ایٹ لیسٹ اسٹارٹ سم تھنگ نا، عادت تو ڈالو. اسی لیے دیکھیں نماز شب کے بارے میں کیا کہا، اگر تم 11 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم 8 رکعت، 4 رکعت، 3 رکعت پڑھو. اگر 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکعت پڑھو. 1 رکعت پڑھ کے اور مختصر تر سورے پڑھ کے نماز کو ختم کرو. کیوں؟ عادت ڈالی گئی، آہستہ آہستہ کیا گیا. اگر 11 رکعت پورا نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھو، 3 نہیں پڑھ سکتے 1 رکعت پڑھو. اگر اللہم اغفر کہہ کر 40 یا 100 آدمی کے نام نہیں لے سکتے، ایک آدمی کا نام ہے، ڈزنٹ میٹر، اللہ تمہیں وہی اجر دے گا. کیوں بتایا گیا مستحب عمل میں؟ کہ تم کو عادت ہو جائے، عادت ہو جائے. میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈراسٹک چینج 180 ڈگری کا چینج مت لاؤ. نہیں لا سکتے نا، پرابلمز ہے نا دنیا میں، رہنا فائن، آپ کو رہنا ہے، آپ کو زندگی گزارنا ہے، بٹ ایٹ لیسٹ اسٹارٹ سمتھنگ نا. تھوڑی سی اویئرنیس پیدا کرو، تھوڑی سی کوشش کرو. اگر خاموش بیٹھ کر نا 24 آور جیسے تمہاری روٹین کی لائف ہے نا، روٹین کی لائف کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی. روٹین کی لائف اسلام نہیں چاہتا، تھوڑا چینج چاہتا ہے. جب آپ تھوڑا سا چینج آج اسٹارٹ کریں گے، اگر آج آپ 5% اسٹارٹ کیا کل 10% ہوگا، کل 15 ہوگا. اسی طرح اسٹیج ایسا آئے گا کہ آپ سے بڑا مجاہد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اسٹارٹ سمتھنگ. خاموشی کے ساتھ زندگی گزار کے کیا کرنا. اس سے کہ دوستو ہماری پلیٹ ہو گئی. یہ جو معصوم بچے ہیں نا، ان کے لیے تو کچھ کرو، ان کے لیے تو کچھ چیز پیدا کرو، ان کو تو کچھ بتاؤ. ہماری ایج ہو گئی، معصوموں کا کیا ہے؟ کل یہ معصوم بچے کہہ دیں کہ پیرنٹس نے یہ سکھایا تھا اور اسلام کی ہیلپ کرنا یا اسلام کو ہم امیج کو صحیح کرنا یہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. نو، ہر شیعہ کی ریسپانسبلٹی ہے. میں صرف بامبے میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا بھر کے شیعہ کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ مجلس انٹرنیٹ پہ جاتی ہے، ہزاروں لوگ سنتے ہیں. کئی میرا کا مقصد یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ بولنے کے کبھی مجلس سنی اور ایک آدمی چینج ہوا تو ممبر کا حق ادا ہو گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ پوروں کو چینج کروں، یہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے. ایک لاکھ میں ایک صحیح ہوتا ہے، ایک کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ I have to do something for our religion. اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اگر اس کا امیج خراب ہو جائے اور ہم خاموش بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کہتے رہے تو کیا حق ادا کر دیا؟ دوستو میں صرف بیدار کر رہا ہوں، بیدار کر رہا ہوں. میں بچوں کو، بزرگوں سے میری بات نہیں، بزرگ اس سے بہتر جانتے ہیں. میں صرف بچوں کو تیار کر رہا ہوں. اسی لیے تیار کر رہا ہوں کہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ایئر جب میری امام پہ مجلس سے ہوئی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی رضوی کالج میں کہ شام غریبان کی مجلس پڑھ کے جب میں واپس اپنے فلیٹ پہ گیا تو کچھ لڑکے آئے اور آ کر انہوں نے ایک لیٹر مجھے دیا اور لیٹر میں یہ لکھا جو 11 years یا 12 years old boys تھے، 10-11 سال کے بچے تھے. انہوں نے لا کے لیٹر دے کے کہا کہ ہم نے 10 دن آپ کی مجلسیں سنی اور آپ کا جو اسٹرس تھا امام کے اوپر، we promise you کہ انشاءاللہ کہ ہم امام کا ساتھ وہ کام کریں گے، ہم امام کو یاد کریں گے اور امام کی نصرت کرنے کی دعا کریں گے. بچوں میں اگرنس تو آئی، مجلس تو پتا تو چلا کہ بچوں میں وہ خواہش پیدا ہوئی. تو آج پھر جواب کہہ رہا ہے کہ پورا مجمع جو مجلس سے نہیں سن رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، ایک بچہ بھی صحیح ہو جائے، اس میں دل میں خواہش پیدا ہو جائے. تو دوستو اسلام کا مقصد پورا ہو گیا. کربلا میں صرف 72 جمع ہوئے تھے، کئی لاکھ شیعہ تھے لیکن چنا 72 کو حسین. میں کیا کروں، بامبے میں وقت تیزی سے گزرتا ہے، مجھے 1 گھنٹہ ہی پڑھنا ہے، میرا وقت ہو گیا.
انشاءاللہ کل سے پھر ڈیٹیل میں باتیں آئیں گی. امپورٹنٹ مجالس ہیں. آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ 9:15 پہ میں ممبر پہ آتا ہوں. پلیز ٹرائی ٹو کم ایٹ 9:15 انشاءاللہ. تو 10:15 تک مجلس چلے اور میری ٹوٹی پھوٹی جملے کوئی عالم نہیں ہوں, I'm a student, کوئی ایک چیز پہ عمل کر لے اور زمانے کا امام کی رضا حاصل ہو جائے تو ممبر کا حق ادا کیا. سلام پڑھے بتاؤں گا انشاءاللہ ذمہ داریاں کیا ہے, ریسپانسبلٹیز ہماری کیا ہے, اور رولز وہ کون پرسنالٹیز تھیں جن کا امیج یہ تھا, جن کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اسلام کو شکل کریں, اور انہوں نے شکل کیا, پامال کیا. آج اسلام کی صورت نکل گئی. لیکن دوستو ایک چیز یاد رکھو, یہ وہ دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے. دنیا کوشش کرے اپنی, بچانے والا وہ ہے, امام بچانے والا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا, ظاہری طور پر نقصان ہو رہا ہے, لیکن ایک سٹیج ایسا آئے گا, ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ جیسے شاعر نے کہا, ہر قوم پکارے گے ہمارے حسین. حسین تو پکارنا, اسلام کو پکارنا ایک ہی ہے. اس لیے کہ دین پناس حسین. خواجہ میری نے کیا کہا کہ شاس حسین بادشاہ حسین, دینس حسین دین پناس حسین. دین بھی حسین ہے, دین کی پناہ بھی حسین. اس کے بعد کہا کہ سردار نگا در در دست یزید, حق خاک بنا لا الہ حسین. 61 ہجری تک اسلام رسول کا تھا, 61 ہجری سے اسلام حسین کا ہو گیا. بانی اسلام حسین ہو گئے. خواجہ اجمیری کے جملے یہ بھی تمام مسلمانوں کے لیے میسج ہے. دوستو, حسین ابن علی اس مظلوم کا نام ہے کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں گزر گیا. ایسا اجڑا کہ فاطمہ کا یہ گھر پھر کبھی آباد نہیں ہوا. 1400 سال سے دشمن اسی بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اسلام ختم ہو, لیکن دوستو اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس اسلام کو حسین نے اپنے خون سے سینچا, خون سے اس کو ایسا تازہ کیا کہ اب اس چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا. شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. یہ جو چراغ جل رہا ہے, یہ کہنے جو جل رہی ہے, جو روشنی ہے اسلام میں, خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. یہ چراغ حسین کے خون سے جل رہا ہے. کیسے بھی طوفان آ جائے, چراغ کو کوئی گل نہیں کر سکتا. اس میں فاطمہ کے لال کا خون ہے. دوستو, ایام عزا کی آج پہلا دن اور دوسری رات ہے. محرم کا بڑا انتظار تھا کہ محرم آئے, عزا خانے آباد ہو جائیں, ہمارے گھروں میں مجلسیں ہوں, ہم حسین کو مہمان کریں. یہ بڑی خواہش تھی کہ حسین ہمارے گھر میں آئے, اور حسین اتنا قریب ہے کہ جب آپ کے گھر آتا ہے نا تو اکیلے نہیں آتا. حسین کے ساتھ عباس بھی ہے, علی اکبر بھی ہے, قاسم و محمد بھی ہے, رباب کے ساتھ جھولے والا بھی ہے, زینب بھی ہے, ام کلثوم بھی ہے, اور چھوٹی سی بچی سکینہ بھی ہے. یہ بھرا ہوا گھر, یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ جب خانے آباد ہوتے ہیں حسین کی ماں بھی آتی ہے. فاطمہ آ کے دعائیں دیتی کہ میرے بچے پہ رونے والوں, خدا تمہاری گودیوں کو آباد کرے. یہ شہزادی کی دعا. اور حسین مسلسل اپنے چاہنے والوں کا ایسے خیال رکھتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے ہر شہر میں, دنیا کے ہر حصے میں. میں نے آلموسٹ دنیا کے کئی مقامات پہ میں گیا, ذکر حسین کرنے, یہ حسین کے ذکر کا صدقہ ہے. عزیزو, ایسے ایسے ریموٹ ایریاز میں دنیا میں ایک شیعہ بھی ہے نا,
وہ چھوٹا سا گھر ہے، لیکن محرم جب آتا ہے نا تو ایک ہی اللہ نثار کرے گا، لیکن کرے گا تو وہ اس لیے اسے پتا ہے کہ حسین جب کے گھر میں عزاداری کرنا، کوئی نہیں ہے عزادار جو اکیلے بیٹھ کے حسین کا ذکر کر رہا، یہ حسین کی مظلومیت ہے، یہ حسین کی غربت ہے کہ حسین کا ذکر 24 گھنٹے ہوتا ہے، ٹائم ڈیفرنس ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا کوئی وقت نہیں ہے کہ جہاں ذکر حسین نہیں ہو رہا۔ ریموٹ ایریاز میں بھی جاتا دیکھیں، اورنگزیب کا جب یہاں پہ زمانہ تھا، مغل ڈائنیسٹی تھی، تو اورنگزیب کے زمانے میں اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی اس کی حکومت میں نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک اس کی حکومت ہو گئی تھی۔ قطب شاہی ڈائنیسٹی کو اسی اورنگزیب نے ختم کیا تھا۔ یہ بڑا دشمن اہل بیت تھا، بہرحال وہ ہسٹری بیان کرنا نہیں ہے۔ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب ذکر حسین میری مملکت میں نہیں ہوگا، حسین کا ذکر نہیں ہوگا۔ عزیزو، دشمن بڑے بڑے سورما چلے گئے، ہارون رشید اور حجاج جیسے ظالم چلے گئے۔ اورنگزیب کی کیا حقیقت، اس نے اپنے سپاہیوں کو، اپنی آرمی کو مختلف ایریاز میں بھیجا اور کہا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا، اب عزاداری میرے ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو حیرت ہوئی کہ اس نے جب یہ سنا اپنے سپاہیوں سے، اپنی آرمی سے، کہ لوگ دور دور ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے گئے، جنگلوں میں جا کر رات کے حصے میں عورتوں نے بیٹھ کے حسین کا ماتم کیا، چراغ کو جلا کر جنگل میں چلے گئے، کہا ہم کو اپنا گھر نہیں چاہیے، ہم عزاداری حسین چاہیے۔ اس وقت اس کا جملہ ہے تاریخ کا، اس کی جو بایوگرافی ہے اس کا یہ واقعہ ہے، اس کا جملہ ہے تاریخ کا، اس نے یہ کہا کہ اب اس عزاداری کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ممکن نہیں عزیزوں، کون عزاداری کو روکے جس کی ذمہ دار حسین کی دکھیاری ماں ہو، فاطمہ جس کے پیچھے ہو۔ ہماری کیا حقیقت ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم حسین کا ذکر کریں۔ ہم خوش نصیب ہیں دوستوں، یا سو لکی کہ ہم سے زیادہ لکی کون ہوگا کہ ہم جیسے گناہگار فرش عذاب پر بیٹھتے ہیں، حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ حسین کی ماں ہمارے درمیان میں بیٹھ کر دعا دیتی ہے۔ فاطمہ جس محفل میں آ جائیں، اس سے بڑی اور کیا عزت مل سکتی ہے۔ اس کو غنیمت سمجھو، یہ وہ بلیسنگ ہے آپ کے ہمارے لیے۔ عزاداری سب سے بڑی بلیسنگ اللہ کی طرف سے ہم کو ملی، سب سے بڑی بلیسنگ کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس عزاداری کی وجہ سے ہم کہاں پہنچ گئے، عزت کیا ملی، کہاں تک گئے۔ آنکھ بند ہوگی، پتہ چلے گا پورے اعمال ایک طرف، ذکر حسین ایک طرف، یہ آنسو ایک طرف۔ خوش نصیب ہیں جو عزادار ہیں۔ اس لیے کہ دوستو آپ انصاف سے بتائیے کہ شیعہ انشاءاللہ آپ کی مجالس میں باقاعدہ میں بتاؤں گا کہ شیعہ کو اس عزاداری کو دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے کہ جس نے اس عزاداری کو نہیں روکا۔ میں ممبر سے اتنے بڑے مجمع میں ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی بقا عزاداری ہے، اسلام بچا ہوا ہے عزاداری کی وجہ سے، مائنس عزاداری کچھ نہیں ہے۔ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ عزاداری کا کیا کیا بینیفٹس ہم کو ملے۔ حسین کسی کے احسان کو نہیں رکھتا، کسی کے احسان کو امام نہیں کرتے۔ اگر ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں تو شکر کرو کہ تم نے حسین کی عزاداری میں کچھ خرچ کیا۔ میں ہندوستان کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ، آج سے 10-15 سال پہلے۔ آپ دیکھیں کہ حسین کا کرم کیا ہے، کرم کیا ہے۔ ایک غریب عزادار تھا، بہت غریب، امام کا چاہنے والا۔ 8 محرم کو اس کے گھر میں جناب عباس کا علم ہوتا تھا، حاجی عباس کا۔ 8 محرم قریب آئی، 7 محرم کی رات میں اس کے پاس بالکل پیسے نہیں تھے، اتنا پیسے بھی نہیں تھے کہ تبرک لا کے جو مجلس میں عزادار آئے ان کو پلائے، چائے کے پیسے نہیں تھے۔ تو قریب ایک ریسٹورانٹ تھی، اس ریسٹورانٹ میں گیا، مسلمان کی ریسٹورانٹ کی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا، اس شخص کا نام نور محمد۔ گیا، جا کر کہنے لگا کہ بھائی کل 8 محرم ہے، میرے گھر میں عباس کا علم ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو مجلس میں آئے میں ان کو تبرک کے لیے کچھ کام کروں، اتنی تو مہربانی کر کہ 200 کپس ٹی جو ہے بھیج دے،
جو مجلس میں عزادار رہیں گے ان کو میں چائے پلاؤں گا، اور اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے میں تجھے ضرور اس کا ادا کروں گا۔ اس مالک نے کہا کہ کوئی بات نہیں، حسین کی مجلس ہے، میں 200 کپ چائے بہترین بھیجی اور یہ کہا کہ دیکھو اگر پیسے تم دے سکتے تو دینا، ورنہ میں نے معاف کیا۔ مجلس بھی ابوالفضل کا علم اٹھا۔ اس کے بعد عاشورے کے بعد یہ جو شخص تھا یہ نکل کے ولیج چلا گیا، اس کی جاؤ وہاں پر 13 یا 14 محرم کو خود وہ کہتا ہے۔ اس واقعے کو خطیب الایمان مولانا طاہر جرمنی صاحب نے دبئی کے منبر حسینیہ طاہرہ کے منبر سے 87 میں واقعے کو پڑھا تھا، جس کو میں آج آپ کے سامنے پڑھا ہوں۔ وہ کیسے سبھی موجود ہیں، طاہر صاحب نے خود منبر سے، وہ مجلس میں خود تھا 87 میں حسینیہ طاہرہ دبئی میں منبر سے طاہر جرمنی نے اس واقعے کو پڑھا تھا۔ اس نے یہ کہا 12 یا 13 محرم کو یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ ہوٹل کا مالک، ریسٹورنٹ کا مالک نور محمد اس کے خواب میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اب تم مجھے وہ 200 کپ چائے کے پیسے نہیں دینا۔ اس نے کہا کیوں نہیں دینا؟ تو کہا میں مر چکا ہوں۔ تو اس نے کہا ہم تیری اولاد کو، تیرے بیٹے کو دے دیں گے۔ تو اس نے سڑک پہ کہا نہیں دینا، میرے بیٹے کو بھی نہیں دینا، اس لیے کہ اسی 200 کپ نے مجھے بخشوا دیا۔ کہتا ہے کہ میں عاشورے کے دن میرا انتقال ہوا اور جب مجھے خبر میں لٹایا گیا، میں تو حسین کا چاہنے والا تھا لیکن کوئی ماننے والا نہیں تھا، میں تو ایک عام جاہل مسلمان تھا۔ مجھے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ حسین ابن علی آ گئے اور آ کے کہا اسے روک دو، اس لیے کہ اس سے ہماری مسجد سے تبرک بھیجا ہے۔ عزیزو پتہ نہیں کون سا عمل آپ کا قبول ہو جائے، کون سا عمل قبول ہو جائے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پوری عبادت ایک طرف ہوتی ہے، بس چھوٹا سا کوئی عمل ایسا خلوص کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ قبول ہو جائے، پورے عمل قبول ہو جائے۔ ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سجدے قبول ہیں، ہماری عبادتیں قبول ہیں۔ ایک عبادت مطلب ایک سجدہ اللہ قبول کر لے تو پوری عبادتیں قبول ہیں۔ حسین کی طاقت، حسین کا تصرف اتنا وسیع ہے، اتنا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے سے خدا کی شان ہے۔ حسین ثابت کرنا، خلیل کیا کر دیکھو، خلیل حسین کی پاگا میں اپنی جبینے نیاز کو جھکا کے دیکھو کہ حسین پتہ کیا کر رہا ہے۔ حسین کی دینی عزت ہے، وہ مظلوم، وہ غریب ہے۔ محرم ہم سب کے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ صبح شام عزاداری حسین کا ذکر، بس ایک واقعہ پڑھ کے مجلس کو تمام کرو۔ جیسے آپ بامبے میں چاند دیکھنے کے ساتھ گھروں میں جمع ہو کر عزاداری کرتے ہیں، گھر میں اللہ خانے صاف کرتے ہیں، اسی طرح آج سے 100 برس پہلے کی بات ہے، یو پی کے اس گاؤں میں ایک مومنہ تھی، ایک عورت تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا اور اس عورت کی ایک بیٹی تھی۔ یہ جو بیٹی تھی، یہ جو مومنہ تھی، یہ بلائنڈ تھی، اندھی تھی، لیکن ہر سال اس کے گھر میں عزاداری ہوتی۔ محرم کا چاند نظر آتا، اس کی بیٹی عزاخانہ اسٹارٹ کرتی، گھر میں عورتیں آتی، مجلس ہوتی۔ ایک سال محرم سے پہلے اس جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، بیٹی کی میت سامنے ہے، ماں بیٹی کا ماتم نہیں کر رہی تھی، بلکہ کہہ رہی تھی کہ حسین اب تیری ادا کیسے ہوگی، حسین اب عزاداری کا انتظام کون کرے گا۔ یہ تڑپتی جاتی تھی، روتے جاتی تھی کہ شہر میں دھوم ہوئی کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ یہ بڑا تڑپ رہی تھی، اس عاشقانے میں، اس حجرے میں گئی، اس کمرے کے پاس گئی کہ جہاں علم صاحب ہوتے تھے، بیٹھ گئی، بیٹھ کے ایک ہی جملہ کہنے لگی کہ حسین اس سال کیا تم میرے گھر مہمان نہیں آئے گا، اس سال کیا مہمانداری میں نہیں کروں گی۔ یہ کہتی ہے کہ جب میں فریاد کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کسی نے دخل باب کیا، نوک کیا دروازے کو۔ میں نے پوچھا کون، تو ایک خاتون کی آواز آئی اور کہا کہ ہم مسافر ہیں، چند دن تیرے گھر میں مہمان رہنا چاہتے ہیں، اجازت دے دے کہ ہم تیرے گھر میں آئیں۔ اس نے اجازت لی، وہ بیوی گھر میں آئی۔ جب گھر میں آئی تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ میرے گھر میں ضرور رہیں، لیکن ہم عزادار شیعہ ہیں، میری ایک بیٹی تھی جو ہر سال عزاخانہ نثار کرتی، لیکن میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اگر یہ کام آپ انجام دیں تو ضرور رہیے۔ آپ سنیں کہ آنے والی نے کیا کہا، آنے والی نے کہا بیوی یہ تو ہمارا کام ہے، ہم ضرور کریں گے۔ بس وہ کہتی ہے کہ عزاداری اس سال عجیب انداز سے ہوئی،
وہ آنے والی نے عاشقانہ بھی اسٹارٹ کیا. مجلس جب شروع ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ وہ بیوی بیچ میں بیٹھ جاتی تھی اور ہائے حسین کہتی تھی. جب وہ ہائے حسین کہتی تھی تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ زمین اور آسمان گریا کر رہے. اس سال مجلسوں کا غنی گزرا ہوگا. وہ کہتی ہے کہ جب 12 محرم آئی اور وہ بیوی نے آ کے کہا کہ بیوی ہمیں اجازت دو ہم جانا چاہتے ہیں, تو یہ جو بلائنڈ عورت تھی, یہ جو نابینا عورت تھی, اس نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیں. روک کے عاشقانے میں علم اسٹار کے مان گئی اور جا کے جب واپس آئی تو کپڑے میں کچھ تبرک لے کے آئی جو روزانہ تبرک بڑھتا تھا. لا کے اس کو دے کے کہا بیوی کو کہ بیوی میں بہت غریب ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جو آپ نے 12 دن ہمارے گھر میں کام کیا اس کی میں اجرت دوں, لیکن میرے میں جو روز حسین کی مجلس کا تبرک بڑھ رہا تھا نا اس میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کیا تھا, اسے قبول کر لے. تو کہتی ہے کہ اس بیوی نے عاشقانے کو دیکھ کے کہا حسین آج یہ وقت آ گیا حسین کہ تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی ہے. یہ نابینا کڑک گئی, پیروں پہ گر گئی. کہا بیوی یہ بتاؤ تم ہو کون؟ تو کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. ارے میں کیسے گوارا کروں کہ تو میرے بچے کی مجلس کر. عزیزوں یہی فاطمہ ہے کربلا میں تڑپ کے فریاد کر رہی تھی, دیکھ رہی تھی کہ حسین کے گلے سے خنجر چل رہا ہے. فاطمہ فریاد کرتی جا رہی ہے کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا, میرے بچے کی موت ہو گئی. پروردگار شہزادی کونین کی مصیبتوں کا واسطہ, ان کے بھرے ہوئے گھر کا واسطہ, اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لیں. پروردگار شہزادی کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دیں. شہزادی کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ پروردگار جو بے روزگار میں روزی عطا فرما, جو برسر روزگار ہے جو روزی میں برکت عطا فرما. پروردگار مظلوم امام کا واسطہ جو مخلوق ہے ان کے قرض عطا فرما. امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما. ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کریں. پروردگار جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے آزاداری کرنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. عزا خانوں کی حفاظت فرما. پروردگار شیعان حیدر کرار عراق میں, ایران, لبنان اور پاکستان اور جہاں جہاں پر ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر, پرچم اسلام کو سربلند فرما. زمانے کے امام کو سلامت رکھ. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے وہ سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ہیں ان کی خبروں میں رحمتوں بنا دے. رزق صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار ہم کو سعادت عطا فرما کہ ہم اس سال زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں. زمانے کے امام کو سلامت رکھ. تاجید فرما ظہور سرکار امام میں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار. ایک دفعہ سورہ حمد, 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما.